عزیز طلباء، جانتے ہیں کہ تفہیم نگاری کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کا لفظ فہم سے نکلا ہے، جس کے معنی سمجھ اور غور و فکر کے ہیں۔ آپ قصے، کہانیاں، کوئی عبارت یا اقتباس پڑھتے ہیں اور پھر اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرتے یا لکھتے ہیں تو اسے تفہیم نگاری کہتے ہیں۔ تفہیم عبارت کے وقت چند باتوں کو مد نظر رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 1، دی گئی عبارت کو 2 سے 3 بار پڑھنا چاہیے۔ عبارت کا مرکزی خیال اخذ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عبارت کس مقصد کے تحت لکھی گئی ہے۔ نمبر 3، عبارت پڑھنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات کی نشاندہی کریں۔ نمبر 4، سوالات کے جوابات کے لیے عبارت کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آپ نے مرکزی خیال کے گرد ہی گھومنا ہے۔ نمبر 5، بعد ازاں بالترتیب ہر سوال کا جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نمبر 6، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جوابات میں جگہوں کے نام، شہروں کے نام، کسی چیز کی مقدار یا سن وغیرہ نہیں بدلیں گے۔ نمبر 7، کسی بھی سوال کو خالی نہ چھوڑیں کیونکہ ہر سوال کا جواب عبارت میں موجود ہوتا ہے اور دوبارہ بغور پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ نمبر 8، جوابات میں املا کی اصطلاح سے حتی الامکان گریز کیا جائے، بالخصوص وہ الفاظ جو عبارت میں موجود ہیں۔ آخر میں دیے گئے تمام جوابات کا بغور جائزہ لیں اور ضرورت کے تحت اصلاح کریں۔ تفہیم عبارت نمبر 9، سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرق بخشنے والی چیز ہے۔ تختۂ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقہ بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ سکون کا وقت مطلب صبح کا وقت۔ سمندر کا دیدار کہتے ہیں دیکھنے کو۔ فرد بخشنے والا مطلب سکون عطا کرنے والا۔ تختۂ جہاز یعنی جہاز کے تختے پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد جس کا شمار نہ کیا جا سکے۔ تو صبح کے وقت اگر ہم سمندر کو دیکھیں تو وہ آنکھوں کو اور دل کو سکون بخشنے والا منظر ہوتا ہے، اور سمندر پر لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے ساتھ پانی کی لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دائرے بنا رہی ہوں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں۔ تو جب پانی کی لہروں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دھنک کسے کہتے ہیں؟ وہ 7 رنگی کمان جو بارش کے بعد آسمان پر دکھائی دیتی ہے۔ تو جب سورج کی کرنیں جو ہیں وہ پانی پر پڑتی ہیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے 7 رنگ جو ہیں دھنک کے وہ پانی کے اوپر بکھر گئے ہیں۔ اور دور افق کے قریب، افق وہ مقام ہے جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سنہری روپیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ سنہری مطلب زرد رنگ کا، روپیلی چاندنی یا سفید رنگ کی روشنی۔ تو لگتا ہے کہ افق کے قریب کہیں زرد اور سفید رنگ کی روشنی سے مل کر ایک خوبصورت سا فرش بچھا ہوا دکھائی دے رہا، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کا سامان ہو رہا ہے۔ شاہ بادشاہ، خاور مشرق اور مشرق کا بادشاہ تو سورج ہی ہے۔ خیر مقدم مطلب خوش آمدید کہنا، استقبال کرنا۔ تو ایسے محسوس ہوتے سارے منظر کو دیکھ کر جیسے سورج کی آمد پر اس کو خوش آمدید کہنے کی تیاری ہو رہی ہو۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ تو سکون کے وقت سمندر کا نظارہ بہت ہی دلکش، دل فریب اور فرد بخش ہوتا ہے۔ تختۂ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ تختۂ جہاز سے سمندر کا نظارہ کریں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے
اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر پڑتی ہیں تو ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے دھنک کے ساتوں رنگ جو ہیں وہ پانی کے شفاف تختوں پر بکھر گئے ہیں۔ دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ دور افق کے قریب سنہری روپیلی فرش بچھا نظر آتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے شاہ خاور کے خیر مقدم کا سامان ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اس عبارت کا عنوان تجویز کرنا چاہیں تو صبح کے وقت سمندر کا نظارہ، صرف سمندر کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تفہیم عبارت نمبر 10، انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اسی طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے۔ تو کتاب کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ غور و فکر کا طالب ہے، اور اس کے لیے بھی دور اندیشی بہت ضروری ہے۔ جس طرح کے دوستوں کے انتخاب میں ہم احتیاط برتتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اسی طرح کتاب کا انتخاب بھی نہایت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے اور ایک برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور اعداد و اعتبار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں اور محرب اخلاق اور بیہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو ایک برا دوست انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جبکہ ایک نیک چال چلن کا، نیک عادات کا مالک انسان جو ہے وہ اپنے دوست کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور صحبت کا اثر جو ہے وہ انسان کی شخصیت پر لازمی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اچھی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ پہ اچھا تاثر چھوڑتی ہیں، جبکہ اگر ہم بری کتابیں پڑھتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، تو وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں اور یہ کتابیں انسان کی اخلاقی موت کا باعث بنتی ہیں۔ مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں۔ مشاہیر زمانہ، مشاہیر کہتے ہیں مشہور لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی سوانح عمریاں پڑھنی چاہیے۔ سوانح عمریاں مطلب ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علموں کے لیے مفید ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے اخلاق بلند ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اچھی کتابیں پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے سیرت سازی میں بھی بہت مدد ملتی ہے۔ مشقی سوالات۔ کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتابوں کے انتخاب میں ہمیں غور و فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ برا دوست اپنی بری صحبت کی وجہ سے دوسرے دوست کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خراب کتابیں پڑھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ خراب کتابیں انسان کی طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی اخلاقی موت کا باعث بنتی ہیں۔ طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ طالب علموں کے لیے مشاہیر زمانے کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی مذہبی کتابیں اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ بہت بہتر ہے۔ اب عبارت کا عنوان اگر دیکھیں تو انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، صرف انتخاب کتب بھی ہو سکتا ہے، کتاب بہترین ساتھی اور رفیق۔ آپ اپنی فہم کے مطابق تفہیم عبارت کے لیے عنوان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔